بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے ٹائٹریشن آف اسٹرانگ ایسڈ ورسز اسٹرانگ بیس. یہ نیوٹرلائزیشن ٹائٹریشن کی کامن اور ایزی ٹائپ ہے، اور یہ الکیلیمیٹری کی قسم ہے جس میں اسٹرانگ بیس کو بیوریٹ میں لیا جاتا ہے اور اسٹرانگ ایسڈ کو کونیکل فلاسک میں لیا جاتا ہے. اب اسٹرانگ ایسڈ اور اسٹرانگ بیس کی جو نیوٹرلائزیشن ہے اس میں جو ریئیکشن ہوتی ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے، کیونکہ دونوں اسٹرانگ ہوتے ہیں اور دونوں کمپلیٹلی آئونائز ہوتے ہیں ان دی سلوشن میں. تو آیونک فارم میں نیوٹرلائزیشن ریئیکشن کا جو کیمیکل ایکویشن ہے وہ اس طرح لکھا جاتا ہے، یعنی یہ HCl ہے. تو HCl آیونائز فارم میں ہوتا ہے جو کونیکل فلاسک میں اس کا سلوشن ہوتا ہے، یعنی ہائیڈروجن آئن کی شکل میں یہ ہوتا ہے اور کلورائڈ آئن کی شکل میں. بیوریٹ سے جو ہم سلوشن ایڈ کرتے ہیں وہ بی آیونک صورت میں ہوتا ہے، سوڈیم آئن اینڈ ہائیڈروکسل آئن. تو اصل میں یہ HCl ہے اور یہ سوڈیم ہائیڈروکسائڈ ہے، دونوں آیونائز شکل میں ہوتے ہیں. جب اس کو ہم ایڈ کرتے ہیں انٹو دی HCl سلوشن تو دونوں کا آپس میں ریئیکشن ہو جاتا ہے. اب ریئیکشن ہوگا بٹوین دی ہائیڈروجن آئن اینڈ ہائیڈروکسل آئن، تو اس سے بنتا ہے واٹر. اور باقی جو دو آئنز ہیں سوڈیم آئنز اور کلورائڈ آئنز وہ ویسے ہی فرام دی ریئیکشن سائڈ سے پروڈکٹ سائڈ میں چلے جاتے ہیں اور ریئیکشن میں حصہ نہیں لیتے. سو ایسے آئنز جو کسی ریئیکشن میں ریئیکٹنٹ سے پروڈکٹ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں لیکن ریئیکشن میں کوئی حصہ نہیں لیتے، ویسے ہی آیونک فارم میں ہوتے ہیں جیسے ریئیکٹنٹ سائڈ پر ہوتے ہیں. تو ایسے آئنز کو کہا جاتا ہے اسپیکٹیٹر آئنز. اب اس میں یہ کلورائڈ آئن، سوڈیم آئن اسپیکٹیٹر آئنز ہے. اسپیکٹیٹر کا مطلب ہے تماشائی. تو یہ تماشائی آئنز ہے، صرف تماشا کرتے ہیں، یاد سے چلے جاتے ہیں ادھر، ریئیکشن میں حصہ نہیں لیتے. اونلی ہائیڈروجن آئن اور ہائیڈروکسل آئن جو ہے وہ آپس میں ریئیکٹ کر کے اس سے واٹر بنتا ہے. سو نیوٹرلائزیشن ریئیکشنز آف اسٹرانگ ایسڈ ورسز اسٹرانگ بیس جو ہوتے ہیں اس میں صرف پانی بنتا ہے. اب اس ٹائٹریشن جو ہے نیوٹرلائزیشن والا، اس کا ٹائٹریشن کرو ہم بنائیں گے. ٹائٹریشن کرو اس کو پہلے ہم نے ڈیفائن کیا ہے کہ دس از دی پلاٹ آف اینی پی ویلیو آف دی پراپرٹی آف سولوشن ورسز والیوم آف دی ٹائٹرنٹ ایڈڈ. اب اسی صورت میں جو پراپرٹی آف دی سولوشن ہے وہ ہے پی ایچ، اور اس کو پلاٹ کیا جاتا ہے والیوم آف دی ٹائٹرنٹ ایڈڈ. سو ایسڈ بیس ٹائٹریشن کروز کو پھر اس طرح ڈیفائن کیا جائے گا کہ دس از اے گرافیکل ریپرزنٹیشن آف دی پی ایچ ورسز والیوم آف دی ٹائٹرنٹ ایڈڈ. اب اس میں ہم ایگزامپل لیں گے. وہ ایگزامپل یہ ہے کہ HCl ایز اے ٹائٹرنٹ ہے، اس کو نیچے لیا جاتا ہے، اینڈ سوڈیم آکسائڈ ایز اے ٹائٹرنٹ ہے، اس کو بیوریٹ میں لیا جائے گا. اب ان دونوں کا ٹائٹریشن کرو ہم بنائیں گے. تو اس کے لیے ہم نے سپوز کیا ہے کہ 100 ml آپ 0.1 مولر HCl سلوشن ہے کونیکل فلاسک میں، اور اس کو ہم ٹائٹریٹ کریں گے ود 0.1 مولر سوڈیم ہائیڈروکسائڈ سلوشن. اب جب ہم ٹائٹریشن کروز اس کا بنائیں گے تو اس کے لیے 4 قسم کی کیلکولیشن ہم کریں گے. یہ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 اور نمبر 4 قسم کی کیلکولیشن سے اس کا ٹائٹریشن کرو بن جائے گا. اب ہم نے کیا معلوم کرنا ہے؟ ہم نے ایچ ایم ایل ایڈیشن آف دی سوڈیم ہائیڈروکسائڈ کے لیے پی ایچ آف دی سولوشن معلوم کرنی ہے. سو پہلا اسٹیپ جو ہے اس میں پی ایچ آف دی سولوشن ایٹ 0 والیوم ایڈیشن.
یعنی سٹارٹ میں انیشیلی جب ہم نے سوڈیم ہائیڈروکسائڈ کی کوئی والیوم ایڈ نہ کی ہو تو ہم معلوم کریں گے پی ایچ آف دی سلوشن. اب اس پر ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم کوئی سلوشن بیورڈ سے ایڈ نہیں کرتے تو کونیکل فلاسک میں صرف HCl موجود ہوگا اور اس کی مولیرٹی ہے 0.1 مولر. سو اس کیس میں جو پی ایچ ہم معلوم کریں گے وہ ڈائریکٹلی ایکول ہوگا نیگیٹو لاگ آف دی ہائیڈروجن آئن کنسنٹریشن. تو جب اس میں ہم ویلیو پٹ کریں گے سو پی ایچ برابر آ جائے گا 1 کی، یعنی پی ایچ از اکول ٹو نیگیٹو لاگ آف دی 0.1 so that will be equal to 1. تو انیشیلی جب ہم کوئی والیوم فرام دی بیوریٹ سے ایڈ نہیں کریں گے پی ایچ برابر ہو جائے گا 1 کی. اب یہ اسٹرانگ ایسڈ کے لیے اس طرح ہوگا جو نیچے کونیکل فلاسک میں ہوگا. جب ہم نیکسٹ ٹائٹریشن کریں گے تو اس میں بھی اس ٹپ میں اس حساب سے معلوم کریں گے. سو جتنے بھی ٹائٹریشن کر رہے اس میں ہم نے یہ 4 اسٹیپ کو مد نظر رکھنا ہوگا. سیکنڈ جو ہے وہ ہے پی ایچ آف دی سلوشن اپ ٹو ایکویویلنس پوائنٹ. انیشیلی اس طرح ہم معلوم کریں گے پی ایچ کو اور اس کے بعد اپ ٹو دی ایکویویلنس پوائنٹ تک. یہ سیکنڈ طریقہ ہم استعمال کریں گے پی ایچ معلوم کرنے کے لیے. اب اس میں سوڈیم ہائیڈروکسائڈ کی جو اماؤنٹ ہم ایڈ کرنا شروع کر لیں گے تو وہ پھر ریئیکٹ کرے گا ود دی HCl آف دی سلوشن. تو دونوں کا ریئیکٹ کر کے اس سے بنے گا پانی واٹر اینڈ سوڈیم کلورائڈ. تو اس کے لیے ریئیکشن یہ ہے HCl پلس سوڈیم ہائیڈروکسائڈ، اس سے بنے گا سوڈیم کلورائڈ اینڈ واٹر. اب جتنی بھی کیمیکل اسپیشیز ریئیکٹ کرتے ہیں آپس میں تو وہ مولز میں ریئیکٹ کرتے ہیں. مولز آف دی HCl will react with moles of the sodium hydroxide producing moles of the sodium chloride and moles of the H2O. اب اس ریئیکشن میں جو ہے یہ بیلنس ہے، اس میں ریشو 1:1 ہے، یعنی 1 mole of the HCl react with 1 mole of the sodium hydroxide producing 1 mole of the NaCl and 1 mole of the H2O. یہاں پر ہم مولز کی جگہ معلوم کریں گے ملی مولز کیونکہ والیوم کو ہم نے لیا ہے ملی لیٹر میں. اب ملی مولز برابر ہوگا مولیرٹی انٹو والیوم اینڈ ملی لیٹر. ان دونوں کو جب ہم ملٹیپلائی کریں گے تو اس سے ملی مول آ جائے گا. اب ہم نے معلوم کرنا ہے کہ HCl کی کچھ اماؤنٹ ریئیکٹ کرتی ہے ود دی سوڈیم ہائیڈروکسائڈ اور کچھ اس کی اماؤنٹ رہ جاتی ہے. اب جو اماؤنٹ HCl کی رہ جاتی ہے اس کے حساب سے ہم پی ایچ معلوم کریں گے. اب جو لیفٹ اماؤنٹ ہے اس کو ہم نے معلوم کرنا. تو اس کو معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ٹیبل بنایا ہے اس میں پہلے ہم انیشیل ملی مولز آف دی ایچ اسپیشی معلوم کریں گے دونوں سائڈ پر، ریئیکٹنٹ سائڈ پر بھی اور پروڈکٹ سائڈ پر بھی. پھر اس کے بعد ہم معلوم کریں گے ریئیکٹڈ ملی مولز کہ کتنے ملی مولز آف دی HCl ریئیکٹ کریں گے ود دی سوڈیم ہائیڈروکسائڈ. یہ بیلنس کیمیکل ایکویشن سے ہمیں پتہ چلا ہے، لیکن جو ہمارے پاس ملی مولز آ جائیں گے اس کے حساب سے پھر اس کو ہم نے کرنا ہوگا. اور لاسٹ میں ہم ملی مولز لیفٹ کہ ہر اسپیشی کی کتنی ملی مولز لیفٹ رہ جاتی ہے سلوشن میں. تو انیشیل ملی مولز آف دی HCl وہ برابر آ جائیں گی ٹو 0.1 ملٹیپلائڈ بائی 100، یعنی یہ 0.1 اس کی مولیرٹی ہے اور 100 ملی لیٹر اس کا والیوم ہے جو کونیکل فلاسک میں موجود ہوتا ہے. تو دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے تو اس سے ملی مولز آ جائیں گے 10. تو HCl کی انیشیل ملی مولز 10 موجود ہیں. سوڈیم ہائیڈروکسائڈ کی فار ایگزامپل ہم نے 2 ml ایڈ کی ہے. یہ جو ہم ایگزامپل کر رہے ہیں یہ 2 ml ایڈیشن کے لیے کر رہے ہیں. سو 2 ml ہم نے ایڈ کی ہے. سو 2 کو ملٹیپلائی کریں گے سوڈیم آکسائڈ کی مولیرٹی 0.1 سے، اس سے جو ملی مولز آ جائیں گے وہ ہوگا 0.2. اور انیشیلی سوڈیم کلورائڈ کی ملی مولز موجود نہیں ہے، واٹر کی ہے لیکن وہ سگنیفیکنٹ نہیں ہے، اس کو ہم کاؤنٹ نہیں کرتے پی ایچ کیلکولیشن میں، اس اسٹیپ میں کاؤنٹ نہیں کریں گے. پھر ریئیکٹڈ ملی مولز، اب HCl کی ملی مولز موجود ہے 10، سوڈیم آکسائڈ کی ملی مولز موجود ہے 0.2. اب جو کم ہے وہ ریئیکٹ کریں گے آپس میں کیونکہ یہ تو ایکسس میں ہے HCl کی. تو ریئیکٹڈ ملی مولز میں ہم لکھیں گے کہ 0.2 جو کم ہے لمیٹنگ اماؤنٹ جو ہے سوڈیم آکسائڈ کی. تو 0.2 آف دی HCl will react 0.2 of the sodium hydroxide producing same amount of the NaCl and same amount of the water.
تو یہ ریئیکٹڈ ملی مولز ہے. لفٹ اپ کتنی رہ جاتی ہے اس کی؟ تو HCl کی انیشل ہے 10 0.2 اس کا ریئیکشن میں حصہ لیا ہے اس میں. تو جو رہ جائے گی اس کو ہم اس طرح معلوم کریں گے کہ 10 سے اس کو مائنس کریں گے تو 9.8 آ جائے گی. اب اس کے نیچے 0.2 ہے, 0.2 نے ریئیکشن میں حصہ لیا ہے تو 0 رہ جائے گی سوڈیم مونوکسائڈ کی. اور جو سوڈیم کلورائڈ ہے اس کی 0.2 پہلے سے 0.0 پہلے سے انیشل 0.2 ریئیکشن میں بنے ہیں تو ٹوٹل بن جائیں گے 0.2 واٹر کی, وہ سگنیفیکنٹ نہیں ہے. اب اس میں اگر سلوشن کو ہم دیکھ لیں میری موز لیفٹ, یہ لاسٹ جو رو ہے اس میں, تو سلوشن میں HCl کی مقدار موجود ہے 9.8 ملی مول. سوڈیم کی ہائیڈروکسائڈ جو ہے سوڈیم آکسائڈ کی مقدار نہیں ہے اس میں, سوڈیم کلورائڈ کی بھی نہیں ہے, سوڈیم کلورائڈ کی موجود ہے 0.2 اور واٹر جو ہے وہ سگنیفیکنٹ نہیں ہے. تو سلوشن میں 3 چیزیں موجود ہیں, پانی ہے, سوڈیم کلورائڈ ہے اور HCl ہے. اب یہ دونوں نیوٹرل ہے تو pH ہم معلوم کریں گے ود رسپیکٹ ٹو HCl. تو HCl کی ملی مولز کو پہلے ہم کنسنٹریشن میں چینج کریں گے. So concentration of the HCl will be equal to millimoles divided by total volume. تو ملی مولز کی ہے 9.8, ٹوٹل والیوم بن جائیں گی پہلے سے 100 ml ہے, 2 ml ہم نے بیورٹ سے ایڈ کیے ہیں تو 102 بن جائے گی. 9.8 کو 102 پر ڈیوائڈ کریں گے تو اس سے آ جائے گا 0.096 مولز پر لیٹر. یہ HCl کی کنسنٹریشن آ جائے گی. اب اس کا ہم pH معلوم کریں گے تو pH برابر آ جائے گا نیگیٹو لاگ آف دی HCl کنسنٹریشن یعنی ہائیڈروجن آئن کنسنٹریشن, وہ برابر ہوگا وہ اس کے pH 1.02. سو آفٹر 2 ml ایڈیشن سلوشن کی pH ہو جائے گی 1.02. اب اسی طریقے سے اپ ٹو دی ایکویولنس پوائنٹ باقی جتنی بھی ویلیوز ہے وہ آپ لوگ معلوم کر سکتے ہو, یعنی فرام 2 ml سے لے کر 99 ml تک 99 ml ایڈیشن تک اس طریقے سے آپ لوگ معلوم کر سکتے ہو. اب تیسرا اسٹیپ جو ہے وہ ہے pH ایٹ دی ایکویولنس پوائنٹ. ایکویولنس پوائنٹ پر آپ کس طرح معلوم کریں گے؟ سو ایکویولنس پوائنٹ پر ایکویولنٹ اماؤنٹ آف دی سوڈیم آکسائڈ جو ہم ایڈ کرتے ہیں وہ سارا ریئیکٹ کر جائے گا ود دی HCl سے ریئیکٹ کرے گا تو اس کی اماؤنٹ بھی 0 ہو جائے گی HCl کی, اس کی اماؤنٹ بھی 0 ہو جائے گی کیونکہ ایکویولنس پوائنٹ پر ہم 100 ml ایڈ کریں گے تو یہ بھی 100 0.1 10 آ جائے گا, یہ بھی 100 0.1 سے ملٹیپلائی کریں گے 10 آ جائے گا تو 10 کے ساتھ ریئیکٹ کر کے یہاں پر 0 اماؤنٹ رہ جائے گی. اور سلوشن میں صرف 2 چیزیں ہوں گی, سوڈیم کلورائڈ اینڈ واٹر. اب ایکویولنس پوائنٹ پر جو 2 چیزیں ہیں وہ دونوں نیوٹرل ہیں, سوڈیم کلورائڈ بھی نیوٹرل ہے, نیوٹرل سالٹ ہے, واٹر بھی نیوٹرل ہے. تو کامن سینس تو یہ کہتا ہے کہ pH آف دی سولوشن ہوگا 7, لیکن اس کو کیلکولیٹ اس طرح کیا جائے گا, وہ ہم کیلکولیٹ کریں گے فرام دی سیلف آئونائزیشن آف دی واٹر. سو اس میں اب صرف واٹر موجود ہے, واٹر سیلف آئونائز ہو کر اس سے بنے گا ہائیڈروجن آئن اینڈ ہائیڈروکسل آئن. اب اس کے لیے جو ایکولیبریم کانسٹنٹ کی ویلیو ہے 25 ڈگری سی پر وہ یہ ہے Kw از اکول ٹو 1 × 10⁻⁻14. ہائیڈروجن آئن کنسنٹریشن ہم معلوم کریں گے تو وہ برابر ہو جائے گا Kw انڈر دی روٹ کے, کیونکہ اس ایکویشن کو آپ لوگ دیکھ لو تو ہائیڈروجن آئن اور ہائیڈروکسل آئن کی کنسنٹریشن برابر ہے جب واٹر کی سپلٹنگ ہوگی. تو ان دونوں کو ہم برابر لیں گے تو H کو اسکوائر لیا جائے گا اور پھر اسکوائر کو ہم روٹ کریں گے انڈر روٹ تو اسکوائر ختم ہو جائے گی اور یہ انڈر روٹ آ جائے گا تو یہ فارمولا بن جائے گا. اب اس میں Kw کی ویلیو پٹ کرنے سے 1 × 10⁻⁻14 یہاں پر لکھیں گے اور اس کا روٹ لیں گے تو 1 × 10⁻⁷ آ جائے گی مولز پر لیٹر. یہ ہے مولز پر لیٹر. تو ہائیڈروجن آئن کنسنٹریشن برابر آ جائے گی
10-7 मोल्स पर लीटर की। अब इसका हम pH लेंगे, तो pH नेगेटिव लॉग लेंगे तो pH आ जाएगा, so नेगेटिव लॉग ऑफ दिस वन इज इक्वल टू 7, तो ये इक्विवेलेंस पॉइंट पर जो pH है वो 7 आ जाएगी। हर टाइट्रेशन में फिर हम देखेंगे कि इक्विवेलेंस पॉइंट पर कौन सी चीज़ सोल्यूशन में रह जाती है, उस हिसाब से pH मालूम किया जाएगा। जो लास्ट वन स्टेप है pH आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट। सो आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट जो टाइट्रेंट है वो एक्सेस हो जाएगी इन दी सोल्यूशन में, यानी यहाँ पर है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट HCl तो सारा ख़त्म हो चुका होगा, अब जितना टाइट्रेंट हम ऐड करेंगे वो सोल्यूशन में रह जाएगी, तो उस हिसाब से फिर हम pH मालूम करेंगे। और उसके लिए हम एग्जांपल करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम 102 ml ऐड करते हैं अब सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो HCl की तो पहले से 10 मिलीमोल्स मौजूद है सोल्यूशन में, 102 ml अब सोडियम हाइड्रोक्साइड हम ऐड करेंगे तो उसके मिलीमोल्स हो जाएंगे 10.2। अब इसमें लिमिटिंग जो है वो HCl है, सो 10 रिएक्ट करेगी HCl विद 10 ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूसिंग 10 ऑफ द NaCl एंड 10 ऑफ द वाटर। अब जो लिफ्ट्स जो सोल्यूशन में रह जाती है मिलीमोल्स, तो 10 से हम माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, तो HCl तो सोल्यूशन से ख़त्म हो जाएगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसको 10-2 से 10 माइनस करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड 0.2 मिलीमोल सोल्यूशन में रह जाएंगे, और जो NaCl है उसकी 10 रह जाएंगी, और वाटर की भी अमाउंट है लेकिन वो सिग्निफिकेंट नहीं है। अब हम कंसंट्रेशन मालूम करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन फिर वही फार्मूला है, मिलीमोल्स ऑफ दी सोडियम हाइड्रोक्साइड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, वो है 0.2 और टोटल वॉल्यूम है 202 मिलीलीटर, यानी 102 ये है और 100 ये है, दोनों को जमा करेंगे तो 202 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.0099 मोल्स पर लीटर, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन आ जाएगी। अब हमने तो pH मालूम करना है, लेकिन क्योंकि ये बेस है तो बेस से पहले हम मालूम करेंगे pOH, तो pOH बराबर आ जाएगी नेगेटिव लॉग ऑफ दी सोडियम हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन, तो इससे 3.004 आ जाएगी pH की वैल्यू, सारी pOH की वैल्यू। अब हमने pH मालूम करनी है, तो pH बराबर आ जाएगा 14 माइनस 3.004, यानी 14 से इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो pH की वैल्यू आ जाएगी 10.99, दैट इज नियरली इक्वल टू 11। तो 102 ml एडिशन पर सोल्यूशन की जो pH है वो बराबर आ जाएगी 11, और इसी तरीके से हम बाकी सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं अप टू अबाउट 130 ml तक या 140-150 ml तक हमने इसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो बाकी वैल्यू आप लोगों ने खुद से ट्राई करनी है, हर स्टेप में एक वैल्यू मैंने कैलकुलेट की है, मेरे ख्याल में तरीका आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब इसका जो टाइट्रेशन कर्व है इसको हम एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी बना सकते हैं। उसके लिए आप लोगों ने फार्मूले पुट करने होंगे, जो एक्सेल शीट है वो मैं सेंड कर लूँगा आप लोगों को, और उसकी जो वैल्यूज है वो मैंने यहाँ पर ये टेबल ली है। टेबल आप लोगों ने इस तरह बनाना होगा कि ऊपर तो हमने लिखा है कि टाइट्रेशन कर्व फॉर द टाइट्रेशन ऑफ द HCl वर्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, मोलरिटी ऑफ द HCl हमें मालूम होनी चाहिए 0.1, मोलरिटी ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड है 0.1, HCl की जो वॉल्यूम हमने ली है कोनिकल फ्लास्क में वो है वॉल्यूम है 100 मिलीलीटर। अब इसमें वॉल्यूम एडेड है, वॉल्यूम एडेड यहाँ पर इनिशियली मैंने 0 लिखा है, फिर 2 ml है, फिर 10, 20, 30, 40 इस तरह मैंने लिखा है, क्योंकि इनिशियली हमें पता है कि इक्विवेलेंस पॉइंट अभी दूर है, तो आप लोग ज़्यादा वॉल्यूम ले सकते हो, ये वॉल्यूम इंटरवल, तो यहाँ पर वॉल्यूम इंटरवल है 10, 10, 10। अब जितना वॉल्यूम हम ऐड करेंगे तो उससे फिर हमने सोल्यूशन की कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मालूम करनी होगी अगर उसमें एसिड रहता है तो, और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन मालूम करनी होगी अगर उसमें बेस रहता है तो बिफोर द इक्विवेलेंस पॉइंट सोल्यूशन में HCl की अमाउंट मौजूद है तो हमने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मालूम करनी होगी। आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट बेस एक्सिस में आ जाती है तो हमने हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन मालूम करनी होगी। इक्विवेलेंस पॉइंट ये है, इस पर ये जो अमाउंट है 10⁻⁷ मोल्स पर लीटर ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो हमने वाटर से मालूम करना होता है इस टाइट्रेशन में। अब इसके बाद इससे हम मालूम करेंगे pOH, यानी जो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन है उससे मालूम करेंगे pOH फार्मूले के जरिए।
اور جو ہائیڈروجن آئن کنسنٹریشن ہے اس سے معلوم کریں گے پی ایچ. تو یہ پی ایچ ہم نے ہائیڈروجن آئن کنسنٹریشن سے معلوم کیا ہے، اور اس سے بیان جو پی ایچ ہے وہ ہم پی او ایچ کو 14 سے مائنس کریں گے تو یہ ویلیو آ جائے گی. تو اس طریقے سے اس کا یہ ٹیبل بن جائے گی. اب اس ٹیبل سے ہم نے ٹائٹریشن کرو بنانا ہے، یعنی جو پی ایچ کی ویلیو آ جاتی ہے اس کو ہم نے پلاٹ کرنا ہے ورسز والیوم ایڈڈ. تو گراف اس میں موجود ہے، گراف کو آپ لوگ دیکھ لو. اس میں یہاں پر جو وائی ایکسس پر ہم پی ایچ آف دی سولوشن لیتے ہیں، جو ایکس ایکسس ہے اس میں والیوم آف دی سوڈیم ہائیڈروکسائڈ ایڈڈ، یعنی بیورٹ سے جو والیوم ہم نے ایڈ کیا ہے والیوم آف دی ٹائٹرنٹ اس کو لیا جاتا ہے. اب جو گراف آ جاتا ہے گراف کی شیپ اس طرح ہوگی، یعنی ہم بیس ایڈ کرتے ہیں بیورٹ سے تو پی ایچ گریجولی انکریز ہوگی. انیشلی یہ کچھ کانسٹنٹ نظر آئے گی، پھر ایک پوائنٹ پر پہنچ کر اس سے یہ اس طرح ایبرپٹلی انکریز ہو جائے گی، یہاں پر آ جائے گی اور پھر یہ کانسٹنٹ ہو جائے گی. تو یہ جو پورشن ہے اس کو کہا جاتا ہے پی ایچ بریک، اور یہ پوائنٹ اس کا ایکویولنس پوائنٹ ہے جو 100 ml جب ہم ایڈ کریں گے 100 ml فرام دی بیورٹ سے تو 100 ml پر اس کی جو ایکویولنس پوائنٹ ہے وہ یہاں پر آ جائے گی، اور پی ایچ اس کی ہوگی 7 ہوگی. تو اس طرح ٹائٹریشن کرو اس کا گراف بن جائے گا. اس کو بھی آپ لوگوں نے ایکسل میں ٹرائی کرنا ہوگا کہ ایکسل میں یہ کس طرح ہوتا ہے. اب وہ ایکسل کی جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں. اب یہ ایکسل میں ہے اس کی ٹائٹریشن کروز، تو اس کو آپ لوگ آسانی سے بنا سکتے ہو. یہ تو ٹائٹل ہے، یہاں پر مولر آف دی HCl، مولر آف دی والیوم آف دی HCl یہ لکھا گیا ہے. اب اس میں یہ جو ٹیبل ہے یہ آپ لوگوں نے بنانی ہوگی. یہاں پر تو یہ ویلیو آپ لوگوں نے پٹ کرنے ہوں گے ml آف دی سوڈیم ہائیڈروکسائڈ، باقی جتنی بھی ویلیوز ہے وہ ایکسل خود سے کیلکولیٹ کرے گا. تو اب میں یہاں پر جو کلک کرتا ہوں یہاں پر تو اس کا فارمولہ یہاں پر آ جائے گا. یہ اس کا فارمولہ ہے، یہ فارمولہ آپ لوگوں نے اس سے نقل کر کے اس میں لگانا ہوگا، یہاں پر لکھنا ہوگا. تو یہ ویلیو خود سے یہ کیلکولیٹ کرے گی جو ہائیڈروجن آئن کنسنٹریشن ہے. یہاں پر دیکھ لوں تو اس میں ان ساروں میں فارمولہ ہے. اب یہاں پر یہ جو ایکویولنس پوائنٹ ہے اس کے لیے کوئی فارمولہ نہیں ہے، اس کو میں نے خود سے ویلیو اس میں انسرٹ کی ہے، یعنی 0.000001 یعنی 6 zeros ہے اور پھر 1، یعنی ایکویولنٹ ہوتا ہے 10-7 moles پر لیٹر کی. اب جو ہائیڈروکسل آئن کنسنٹریشن ہے اس کا فارمولہ تھوڑا سا مختلف ہو جائے گا اس سے، لیکن اس میں فارمولہ موجود ہے. تو یہ ساری ویلیو اس فارمولے سے معلوم کیے جا سکتے ہیں، یعنی کیلکولیٹ کرتا ہے ایکسل خود سے. اب یہ جو ویلیو ہے پی او ایچ کی، اس میں بھی میں نے لاگ کی ویلیو لگائی ہے، تو اس کی ہم لاگ لیں گے. جو ہائیڈروکسل آئن کنسنٹریشن ہے تو پی او ایچ کی ویلیو آ جائے گی. پھر اس سے یہ ویلیو نکلتی ہے، یہ 14 سے مائنس یہ ویلیو ہم مائنس کریں گے تو پی ایچ آ جائے گا. اور یہ جو پی ایچ کی ویلیو ہے اس کو بھی اس فارمولے سے یہ ایکسل خود سے کیلکولیٹ کرتا ہے. تو یہ ساری ویلیو کو کیلکولیٹ کر کے پھر اس کو آپ گراف میں چینج کر سکتے ہو. اس کا آپ لوگوں نے یہ اس کالم کو اس کالم کی ورسز پلاٹ کرنا ہے، تو یہ پلاٹ اس طرح آ جائے گی. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ اس کا آپ لوگوں نے اس طرح ایک بلاک لینی ہے، پھر اس کا بلاک لینا ہے. تو جس دو کالمز کو آپ لوگوں نے پلاٹ کرنا ہوگا اس کو آپ لوگوں نے اس طرح وہ لینا ہے، اس کو سلیکٹ کرنا ہے. تو پہلی کالم کو سلیکٹ کیا ہے میں نے، پھر دوسری کالم کو سلیکٹ کیا ہے. پھر اس کے بعد آپ لوگ جاؤ گے یہاں پر گراف میں، یعنی انسرٹ میں جاؤ گے. انسرٹ سے یہ چیز آ جاتی ہے ریکمینڈڈ چارٹس. تو اس پر کلک کرو گے تو آٹومیٹیکلی یہ گراف آ جائے گی. تو اس کو آپ لوگ ٹرائی کر لو، پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو اس کو ہم حل کریں گے. امید کرتی ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا. سو تھینک یو ویری مچ.